دنیا کے اندر آپ کا کوئی بڑا کام دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا تو آپ کے پاس اچھا سا نیتا ہو، لیڈر ہو، یا تو آپ کے پاس کوئی دمدار باہوبلی گنڈا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، اس الیکشن کے اندر سب سے پہلے اتحاد کا ثبوت، یونائٹڈ اور یونین کا ثبوت پچھم والے دیں گے۔ میرٹھ والے ہیں، بلند شہر والے ہیں، غازی آباد والے ہیں، ہاپوڑ ہے، سہارنپور ہے، علی گڑھ ہے، مظفر نگر ہے، مراد آباد ہے، بجنور ہے، امروہہ ہے، رامپور ہے، سنبھل ہے، بریلی ہے، آگرہ ہے، فیروز آباد ہے، فروخ آباد ہے، مین پوری ہے۔ پہلے اس طرف کے مسلمان اس الیکشن کے اندر اتحاد کا، ایک جٹ ہونے کا ثبوت دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس طرف بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں اولاً یعنی پہلے مسلمان الیکشن لڑے نہ، اور اگر لڑ رہے ہیں کسی قیمت پہ ہارنے مت دیجیے، ورنہ یاد رکھیے جس دن کاؤنٹنگ ہوگی وہ دن میرے لیے اور ہمارے لیے اور آپ کے لیے یوم السوء علی الکافرین، جیسے روز محشر کافروں پر بہت مشکل دن ہوگا، سخت ترین دن ہوگا، ویسے اہل ایمان کے لیے وہ کاؤنٹنگ والے دن بہت مشکل ہوں گے، اب بہت بے عزتی کے دن مانا جائے گا وہ۔ اس لیے ہارنے مت دیجیے کسی قیمت پر۔ سماجوادی اور سائیکل کی مثال آپ دیکھیے، یادو اور مسلمان 6%، اس کا مطلب کیا ہے؟ اگلا چکا یادو ہیں، اب بقیہ پوری سائیکل مسلمان ہیں۔ پچھلا چکا ہے، فریم ہے، پیڈل ہے، ہینڈل ہے، چین اسپاکٹ ہے، اور پیچھے کا کیریل ہے، سب کچھ مسلمان ہیں، اور گدی ہے، اور صرف اگلا چکا یادو ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بار بار، مسلمان تم اپنی اوقات سمجھو، تم بہت ہی زیادہ ویلیویبل ہو، قیمتی ہو، تم اپنا وزن سمجھو۔ ملائم سنگھ کی دھوتی اور کرتا ملیشیا سے آئے، اور ہماری ایک لنگی بیچاری، لنگی جیسی چیز ٹانڈا سے بھی نہ آنے پائے۔ حجاب پر کوئی نیتا بولا جیسے بولنا چاہیے؟ کوئی نہیں بولا۔ اتنے سیکولر نیتا ٹہلتے رہتے ہیں صبح سے شام تک آج کل دیکھیے، لیکن کوئی نہیں بولا جیسے بولنا چاہیے۔ اب ہم کیسے ان کو مان لیں کہ ہاں یہ ہمارے سیکولر نیتا ہیں؟ نیتا کی سب سے بڑی شرط یہی ہے، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، بے باک ہو، بے دھڑک ہو، بزدل نہ ہو، بستتاً فی العلم والجسم ہو، ہر قسم کی معلومات ہو، فل ایکٹیو ہو، ہر چیز میں اس کے اندر ایکٹیویٹیز ہو، اور وہ کہتا ہوں میں کسی سے نہیں ڈرتا، اور ڈنکے کی چوٹ پر نہیں، پارلیمنٹ کی چوٹ پر وہ کہتا ہو، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ یہ سب شرط ہے نیتا کی، لیڈر کی، ایک قوم کی ذمہ دار آدمی کی، رہبر کی، رہنما کی۔ مسلمان الحمدللہ اب طوفان کے اندر چراغ جلانا سیکھ چکا ہے۔ اب آپ بتائیے 2014 کے بعد لوک سبھا الیکشن ایم آئی ایم نے نہیں لڑا، آخر بھاجپا کو ستہ کس نے دیا؟ اب آپ بتائیے وہ کیسے بھاجپا سرکار بنا لی؟ اس سے پتہ چل گیا ایم آئی ایم بھاجپا لانے کی، بھاجپا ہٹانے کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف مسلمان ہی ذمہ دار نہیں ہیں، جو اس کو جتاتے ہیں لاتے ہیں وہ اس کی ذمہ دار ہیں، اس کو ہٹانے کی، اب بھگانے کی، دور کرنے کی۔ الحمدللہ مسلمانوں کا ووٹ 4 جگہ جانے کے لیے بالکل تیار ہے، احرام باندھ لیے ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ دے دیں گے سماجوادی کو، صدقہ دے دیں گے بی ایس پی کو، اور تھوڑا سا ہدیہ دے دیں گے کانگریس کو۔ بیچارے بھائی، اس کے باپ دادا ملک کو آزاد کرائے ہیں، کچھ ہدیہ اس کو بھی ملنا چاہیے، اور تھوڑا سا خیرہ ویرہ 1-2 بوٹی دے دیں گے کس کو؟ ایم آئی ایم کو۔ اس طرح ہمارا ووٹ خدا کی قسم منتشر ہو جاتا ہے، کل فراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ محرم کا شربت ہے، ہمارے بھیک سے 3-4 بار لوگ مکھ منتری ہو گئے، 8% 6% والے۔
ہماری بھیک سے۔ جتنا جلدی جاگو گے اتنا جلدی فیوچر مقدر تمہارا ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اہل ایمان ہی ہمارے نزدیک قیمتی ہیں اور انہی کو اس زمین کا باغ ڈور ہم دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم نکھر نہیں رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک ہم کو ابھی اس سے دور رکھے ہوئے ہیں، کوالٹی نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ جتنا جلدی جاگو گے اتنا ہی جلدی فیوچر تمہارا ہو جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، ہمت نہ ہارو، مایوس مت ہو، وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، ہمت نہ ہارو، پیچھے نہ ہٹو، کوشش پہ کوشش جاری رکھو، غمگین نہ ہو، ٹینشن نہ لو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور ایمان کا لحاظ کرتے ہوئے محنت جاری رکھو، ہم انشاءاللہ اس کا فائدہ تم کو دیں گے۔ ایک وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ کہیں گے اب آزمائش کے وقت ختم، اب انعام کی بارش ہونے والی ہے۔ اللہ مومن کو مشرک کے ماتحت نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ چاہتے ہیں کہ کائنات کا باغڈور اہل ایمان کے ہاتھ میں ہو، اللہ چاہتے ہیں۔ یہ تو ہماری بے حسی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ مشرک مومن کے ماتحت ہو، نہ کہ مومن مشرک کے ماتحت ہو، اللہ یہ بالکل نہیں برداشت کرتے۔ کیا ہی خوب انداز ہے ہمارے مومن لیڈر کی، اللہ کا تعارف پارلیمنٹ کے اندر، مومنانہ انداز، اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو حق کے لیے محنت کرتے ہیں اللہ پاک اس کا اجر ضرور دیتے ہیں، محنت کرنے والے کی اللہ محنت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ووٹ ہم دیں گے، نیتا وہ بنیں گے، 27% ہم جیل میں ہیں، اچھے پرسنٹ ہماری نوکری ہے، 2%، 1%، وہ بھی بہت مشکل کے بعد، کھیت بیچنے کے بعد، اب برداشت نہیں ہوگا۔ ہم لوگ گونگے تھے، اندھے تھے، بہرے تھے، لولے تھے، ہمارے آنکھوں دماغوں پر کینسر تھا، فالج تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو بولنے والا بنا دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اب ہم کو بولنے والا نیتا مل گیا جس کی وجہ سے اب ہماری زبان کھلنے لگی، ورنہ ہم بھی سب کچھ ایسے تھے، صم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون۔ ویکنسی اتنی زیادہ نکلتی ہے، نوکری 200 500 600 آدمی کو، باپ رے باپ۔ اب باقی ساری ویکنسی کس کے حق میں جاتی ہے؟ جس کو ہم جتاتے ہیں، ہم خود نہیں جیتتے، جس کو ہم دوسرے کو جتاتے ہیں، غیر کو، اغیار کو۔ الیکشن میں میاں میاں بائے بائے، اور الیکشن کے بعد کٹ ہوا، اب نہیں چلے گا بالکل۔ رب انبیاء کی قسم، رب بیت المعمور کی قسم، اب ہم نہ دیوبندی ہیں، نہ بریلی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ سنی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ اہل حدیث ہیں، نہ جماعت اسلامی ہیں۔ ہمارا علمی اختلاف اب صرف مدرسے میں ہوگا، کتابوں کے اندر ہوگا، مکتب کے اندر ہوگا، درگاہوں کے اندر ہوگا۔ اب ہمارا صرف ایک منشور ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہم اپنے تمام علمی نظریاتی اختلافات کو بھول چکے ہیں، اب ہم صرف سیاسی اتحاد کے لیے الحمدللہ ایک دم یونین کے لیے، یونائٹڈ ہونے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا نام نہ دیوبندی ہوگا، نہ بریلی ہوگا، نہ وہابی ہوگا، نہ شیعہ ہوگا، نہ سنی ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، نہ جماعت اسلامی ہوگا۔ ہمارا نام صرف وہ ہوگا جو حضرت ابراہیم نے رکھا، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، سورہ حج کے اندر، تمہارا نام مسلمان ہے، بس یہی کافی ہے۔ من قبل، بہت پہلے سے رکھ دیا تھا۔ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ، اللہ یہی تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ آگے بڑھو گے تو سیاست میں بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔ اس لیے میں فرقہ بازی کو کسی مکروہ، کسی منکر اور کسی منہی عن سے کم نہیں سمجھتا۔ یہی ساری وجہ آج تک ہم بیکلیش ہیں، پیچھے ہیں، پیچھے ہیں، پیچھے ہیں، پیچھے ہیں، پیچھے ہیں۔ ہمارے دشمن یہ نہیں ہیں، دیوبندی کا دشمن بریلی نہیں، بریلی کی دشمن جماعت اسلامی نہیں، اہل سنت کو دشمن اہل حدیث نہیں۔ ہمارا دشمن وہ ہے جو ہم کو اقتدار میں دیکھنا نہیں چاہتا، ستہ تک پہنچنے نہیں دیتا، وہ ہمارا اصلی دشمن ہے۔ ہم آج تک اپنا دشمن نہیں سمجھ پائے ہیں۔ کون لوگ ہیں وہ لوگ؟ ان الذین کفروا، اور کون لوگ ہیں؟ الذین کفروا،
الذین اخرجوکم من دیارکم، جو تمہارے گھروں سے تم کو نکال دیا ہے، تمہارا وجود نہیں برداشت کر رہے ہیں، وہ تمہارے دشمن، تم اپنا دشمن پہچانو پہلے۔ الذین قاتلوکم فی الدین، جنہوں نے تمہارے قتل کی، تمہیں مذہب کو دیکھ دیکھ کر قتل کیا، بس وہ ہیں تمہارے۔ آج کل کے نیتا نیتی جتنے ٹہل رہے ہیں نا، صبح اٹھ کر صرف MIM کا دفتر کا نام دیکھ لیا کریں، دارالسلام، جو کفر سے، شرک سے، خاص طور سے ظلم سے، کفر شرک دوسرے نمبر کی چیز ہے اس جمہوریت کے اندر، ظلم سے پاک صاف ہو، مکاری سے، بدماشی سے پاک صاف ہو، وہی دیکھ لیا کریں، کم سے کم دل دماغ صحیح ہو جائے گا۔ اب مسلمان ٹوپی نہیں لگائیں گے، اپنی ٹوپی دوسروں کو پہنائیں گے انشاءاللہ۔ کتنے مسلمان ایسے تھے جمعہ کے دن ٹوپی نہیں لگاتے ہیں، لیکن 300 روپے 2 سموسے کے بدلے اور 75 والا پاور ہاؤس کے بدلے میں دیکھ رہا ہوں ٹوپی لگا کے دن بھر گھوم رہے ہیں، اور نماز پڑھتے ہی ٹوپی اتار لیں گے، صرف جمعہ والے دن ٹوپی لگاتے ہیں۔ یا تو نیتا ہو اپنا، یا تو گنڈا ہو، تبھی آپ کا کام ہو پائے گا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اور اس بار اللہ نے چاہا تو بڑی چھچھوا لیدر سرکار بنے گی۔ پہلے تو لیدر کی سرکار تھی، کوئی ٹس سمس نہیں کر پاتا، لیکن اب اس دفعہ جو سرکار بنے گی بڑی چھچھوا لیدر ہوگی۔ اور آج تو امام بخاری اور امام مفتی مکرم صاحب بھی کہنے لگے کہ اپنی پارٹی ہونی چاہیے۔ اور ایک دن یہ جمن مسلمان اور جتنے چمن جوتیا لوگ ہیں، جوتیا میں کہہ رہا ہوں ورنہ چا سے ہے وہ لفظ، وہ بھی کہیں گے کہ اپنی پارٹی ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ نے اسد کو کھڑا کر دیا، ہمارے اندر دل سے دہشت نکال دیا، ورنہ ہم آج بھی سسک رہے ہوتے۔ جزاک اللہ۔